السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے تمام ایپیسوڈز لائک کر رہے ہوں گے۔ آج ماشاءاللہ سے میرے 100 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اولاد کرام کے بارے میں۔ کل میں نے آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں ذکر کیا تھا، آج ان کی بیٹیوں کے بارے میں ذکر کروں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سب سے بڑی تھیں۔ اعلان نبوت سے 10 سال قبل، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف صرف 30 سال کی تھی، مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ یہ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھی، اور جنگ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بلا لیا تھا، اور یہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئی۔ اعلان نبوت سے قبل ہی ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربی سے ہو گئی۔ ابو العاص حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو العاص کے ساتھ نکاح فرما دیا تھا۔ حضرت زینب نوعمر ہو گئی تھی، مگر ابو العاص شرک و کفر پر اڑا رہا۔ رمضان سن 2 ہجری میں جب ابو العاص جنگ بدر سے گرفتار ہو کر مدینہ آئے، اس وقت تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ ہی میں مقیم تھی۔ چنانچہ ابو العاص کو قید سے چھڑانے کے لیے انہوں نے مدینہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو ان کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ یہ ہار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پا کر صحابہ کرام نے حضرت زینب کے پاس واپس بھیج دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے کر ان کو رہا کر دیا کہ وہ مکہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ ابو العاص نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کنانہ کی حفاظت میں بطن یا جج تک بھیج دیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری کے ساتھ پہلے ہی مقام بطن یا جج میں بھیج دیا تھا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات بطن سے اپنی حفاظت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ لائے۔ منقول ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی تو کفار قریش نے ان کا راستہ روکا، یہاں تک کہ ایک بد نصیب ظالم حبار بن اسود نے ان کو نیزے سے ڈرا کر اونٹ سے گرا دیا، جس کے صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا، مگر ان کے دیور کنانہ نے اپنے ترکش سے تیروں کو باہر نکال کر یہ دھمکی دی کہ جو شخص بھی حضرت زینب کے اونٹ کا پیچھا کرے گا وہ میرے ان تیروں سے بچ نہ پائے گا۔ یہ سن کر کفار قریش سہم گئے۔ پھر سردار مکہ ابو سفیان نے درمیان میں پڑھ کر حضرت زینب کے لیے مدینہ منورہ کی روانگی کے لیے راستہ صاف کرا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے میں یہ دردناک مصیبت پیش آئی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل میں یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہیں کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ اس کے بعد ابو العاص محرم 7 ہجری میں مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے آئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے لگے۔ زرقانی جلد 3 صوت 195 تا 196۔ سن 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور حضرت ام ایمن و حضرت سودا بنت زمع حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کو غسل دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا تہبند شریف عطا فرمایا اور اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں اتارا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ایک لڑکا جس کا نام علی اور ایک لڑکی حضرت امامہ تھی۔ علی کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اپنی والدہ ماجدہ کی حیات ہی میں بلوغ کے قریب پہنچ کر وفات پا گئے، لیکن ابن عساکر بیان ہے کہ
نسب ناموں کے بیان کرنے والے بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ جنگ یرموک میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ زرقانی جلد 3 صوت 197۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت تھی۔ آپ ان کو اپنے دوش مبارک پر بٹھا کر مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ کے ایک ہلا بھیجا، جس کے ساتھ سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی جس کا نگینہ حبشی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انگوٹھی حضرت امامہ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر کیا، جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تمام ازواج مطہرات حیران رہ گئی۔ آپ نے اپنی مقدس بیویوں سے فرمایا کہ میں یہ ہار اس کو دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تمام ازواج مطہرات نے یہ خیال کر لیا کہ یقیناً یہ ہار حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا اور اپنی پیاری نواسی کے گلے میں اپنے دست مبارک سے یہ ہار ڈال دیا۔ زرقانی جلد 3 صوت 197۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اعلان نبوت سے 7 برس پہلے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا 33واں سال تھا، پیدا ہوئیں اور ابتدائی اسلام ہی میں مشرف با اسلام ہو گئی۔ پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، لیکن ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورہ تبت یدا نازل ہو گئی۔ ابو لہب قرآن میں اپنی اس دائمی رسوائی کا بیان سن کر غصہ میں آگ بگولا ہو گیا اور اپنے بیٹے عتبہ کو مجبور کر دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دے۔ چنانچہ عتبہ نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ نکاح کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر حبشہ سے مکہ واپس آ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ میاں بیوی دونوں صاحب الحجر 3 اور 2 ہجرتوں والے کے معزز لقب سے سرفراز ہو گئے۔ جنگ بدر کے دنوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت بیمار تھی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر میں شریک ہونے سے روک دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کریں۔ حضرت زینب بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے، اسی دن حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال کی عمر پا کر وفات پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے سبب سے ان کے جنازے میں شریک نہ ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنگ بدر کے مجاہدین میں شمار فرمایا اور جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے ان کو مجاہدین کے برابر حصہ بھی عطا فرمایا اور شرکائے جنگ بدر کے برابر اجر عظیم کی بشارت بھی دی۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند بھی پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ اپنی ماں کے بعد 4 ہجری میں 6 برس کی عمر پا کر انتقال کر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زرقانی جلد 3 صوت 198 تا 199۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ انشاءاللہ کل حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان آپ کو سناؤں گی۔ تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔